ذرا آنکھیں بند کریں، سوچیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتی تھی، جس کی طاقت، دولت اور فن تعمیر کی مثال پورے عرب میں نہیں ملتی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ قوم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ نہ چیخیں، نہ جنگ، نہ لاشیں، بس ایک خوفناک خاموشی۔ آج کی یہ کہانی ہے قوم سمود کی اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ ایک ایسی کہانی جس میں ایک زندہ معجزہ آیا اور پھر اسی معجزے کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ ہے ان کے گھر جو اپنے ہی ظلم کے باعث ویران پڑے ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد 3 بنیادی پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہے۔ اول، قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق دینی اور تاریخی مواد کو منظم، واضح اور غیر تکراری انداز میں پیش کرنا۔ دوم، اہم نکات جیسے سماجی طبقاتی نظام، وسائل کی تقسیم اور الہی آزمائش کو تفصیل اور گہرائی کے ساتھ واضح کرنا۔ اور سوم، قرآنی بیانیے اور آثار قدیمہ کے شواہد کے درمیان بظاہر موجود تضاد کو ایک متوازن اور علمی زاویے سے سمجھانا۔ یہ مطالعہ قرآن، اسلامی تفاسیر، تاریخی روایات اور جدید آثار قدیمہ کے نتائج کو یکجا کرتا ہے اور اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ قوم سمود کی داستان محض ماضی کا ایک قصہ نہیں، بلکہ ہر دور کی طاقتور اقوام کے لیے ایک زندہ تنبیہ ہے۔ یہ تحریر مکمل طور پر فراہم کردہ تحقیقی مواد پر مبنی ہے۔ اسلامی تاریخ میں قوم سمود کو عرب باعدہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ قدیم عرب اقوام جو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ نسبی روایات کے مطابق وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھے اور قوم عاد کے بعد اسی خطے کے وارث بنے۔ قرآن کریم اس وراثت کو یوں بیان کرتا ہے: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ الاعراف 7 آیت 74۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ قرآن کریم اس وراثت کو محض ایک تاریخی حقیقت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر بیان کرتا ہے۔ حضرت صالح اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ قوم عاد کے بعد زمین کے مالک بنائے گئے، لہٰذا انہیں چاہیے تھا کہ سابقہ اقوام کے انجام سے سبق حاصل کرتے۔ قوم سمود جس علاقے میں آباد تھی وہ قدرتی لحاظ سے نہایت منفرد تھا۔ یہ علاقہ پہاڑی تھا، چٹانی تھا اور پانی کے محدود مگر نہایت قیمتی ذخائر پر مشتمل تھا۔ قرآن اسی نعمت پر سوال اٹھاتا ہے: أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ؟ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، باغات میں اور چشموں میں؟ اسی علاقے سے قدیم تجارتی راستے گزرتے تھے جو جنوبی عرب کو شام اور مصر سے ملاتے تھے۔ اس جغرافیائی محل وقوع نے قوم سمود کو معاشی خوشحالی، زرعی وسائل اور مضبوط تجارتی روابط فراہم کیے، جس کے نتیجے میں وہ ایک طاقتور اور خوشحال قوم بن گئے۔ قوم سمود کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی غیر معمولی تعمیراتی مہارت تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مکانات اور محفوظ پناہ گاہیں بناتے تھے۔ قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر فخر کے ساتھ گھر بناتے ہو۔ قرآن اس مہارت کا ذکر تعریف کے انداز میں نہیں بلکہ ایک تنبیہ کے طور پر کرتا ہے۔ ان کی تعمیرات صرف رہائش کے لیے نہیں تھیں بلکہ ایک نفسیاتی علامت بھی تھیں جو اس بات کی عکاسی کرتی تھیں کہ وہ خود کو محفوظ، مستقل اور ناقابل شکست سمجھنے لگے تھے۔ زمین پر تعمیر کرنے کے بجائے پہاڑوں کے اندر بس کر انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ قدرتی آفات اور الہی فیصلوں سے محفوظ ہیں۔ سماجی طور پر قوم سمود ایک واضح طبقاتی معاشرہ تھی۔ ایک طاقتور اشرافیہ، وسائل،
خصوصاً پانی اور زرخیز زمین پر قابض تھی، جبکہ کمزور طبقہ مسلسل معاشی اور سماجی دباؤ کا شکار تھا۔ قرآن اس طبقاتی کشمکش کو یوں بیان کرتا ہے: قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا، اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور سمجھے جانے والوں سے کہا۔ قرآن میں اس تقسیم کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، جہاں متکبر سردار ایمان لانے والے کمزور افراد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی طبقاتی تفاوت حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھے، وہ خود اسی قوم کے فرد تھے، باوقار نسب رکھتے تھے اور نبوت سے پہلے ایک امید افزا اور قابل اعتماد رہنما سمجھے جاتے تھے۔ قرآن میں قوم کا یہ کہنا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ سماجی اعتبار سے عزت اور اعتماد کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نبوت نے اشرافیہ کو سب سے زیادہ پریشان کیا، کیونکہ ایک متوقع قائد اب براہ راست ان کے قائم کردہ نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ قرآن کریم اس جملے کو یوں محفوظ کرتا ہے: قولوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، سورہ ہود آیت 62۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ حضرت صالح کی دعوت توحید پر مبنی تھی، لیکن اس کے اثرات صرف عقیدے تک محدود نہیں تھے۔ انہوں نے قوم کو یہ حقیقت یاد دلائی کہ ان کے باغات، چشمے، کھیتیاں اور شاندار تعمیرات سب اللہ کی عطا ہے، نہ کہ ان کی اپنی طاقت یا مہارت کا نتیجہ۔ انہوں نے غرور، ناانصافی اور زمین میں فساد سے باز آنے کی تلقین کی۔ اس دعوت نے براہ راست اس طبقاتی نظام کو نشانہ بنایا جو طاقتور اشرافیہ کے مفادات پر قائم تھا۔ قرآن کریم حضرت صالح علیہ السلام کی بنیادی دعوت کو یوں بیان کرتا ہے: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ الاعراف آیت 73۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی تسلسل میں حضرت صالح اپنی قوم کو نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، سورہ الاعراف آیت 73۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ جب قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ رہنمائی کی نیت سے نہیں تھا، بلکہ حضرت صالح کو جھٹلانے اور انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ قوم یہ گمان کر بیٹھی تھی کہ اگر وہ خود نشانی کا تعین کرے گی تو شاید حضرت صالح کو جھٹلانے کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ قرآن اس مطالبے اور اس کے جواب کو یوں بیان کرتا ہے: ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، سورۃ الاعراف 7:73۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی۔ یہ اونٹنی محض ایک معجزہ نہیں تھی، بلکہ ایک عہد کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسے پانی پینے کا حق دیا گیا اور قوم کو حکم دیا گیا کہ پانی باری باری استعمال کیا جائے۔ اونٹنی کے دن قوم پانی نہیں لیتی تھی، لیکن اس کے دودھ سے سب فائدہ اٹھاتے تھے۔ قرآن اس عہد کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے: لہا شرب وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، سورۃ الشعراء 26:155۔ اس کے لیے پانی پینے کا ایک دن ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن، اور اسی کے ساتھ سخت تنبیہ بھی فرمائی گئی: وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ الاعراف 7:73۔ اور اسے کسی برے ارادے سے نہ چھیڑنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ عہد دراصل وسائل کی منصفانہ تقسیم اور اطاعت کی ایک واضح آزمائش تھا۔ اہل ایمان کے لیے یہ نشانی ایمان میں اضافے کا سبب بنی، لیکن متکبر طبقے کے لیے یہی نشانی ذلت، بے بسی اور طاقت کے زوال کی علامت بن گئی۔ وقت کے ساتھ یہ نفرت سازش میں بدل گئی اور چند سرکش افراد نے مل کر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ قرآن ان سرکش عناصر کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، سورۃ النمل 27:48۔ اور اس بستی میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اونٹنی کا قتل صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا،
بلکہ یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی صریح خلاف ورزی تھی۔ قوم نے نہ صرف یہ سنگین جرم کیا بلکہ اس پر فخر بھی کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کھلے عام عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگی۔ قرآن اس سرکشی کو یوں بیان کرتا ہے: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 77۔ بس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور کہا: اے صالح، وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ 3 دن کی مہلت اور عذاب الہی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری مہلت دی، 3 دن۔ یہ دن خوف، بے یقینی اور انجام کے انتظار کے دن تھے۔ روایات کے مطابق ان دنوں میں قوم کے چہروں کا رنگ بدلتا گیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ اب عذاب ٹلنے والا نہیں رہا تھا۔ قرآن مجید اس آخری مہلت کو حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ میں یوں محفوظ کرتا ہے: فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، سورۃ الہود آیت نمبر 65۔ بس صالح نے کہا: اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ یہ 3 دن دراصل رحمت کا آخری دروازہ تھے۔ یہ مہلت اس لیے دی گئی تھی کہ قوم پر حجت پوری ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تنبیہ کے بغیر عذاب آ گیا۔ مگر تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ غرور میں ڈوبی ہوئی اقوام مہلت کو توبہ اور رجوع کے بجائے مذاق، انکار اور مزید سرکشی میں ضائع کر دیتی ہیں۔ قرآن اسی نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: وَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سورۃ الاعراف 76۔ اور انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ قرآن قوم سمود کی ہلاکت کو مختلف الفاظ میں بیان کرتا ہے، جیسے زوردار چیخ، شدید زلزلہ اور آسمانی کڑک۔ یہ تمام بیانات ایک ہی تباہ کن واقعے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ انجام یہ ہوا کہ قوم اپنے گھروں میں اوندھی پڑی رہ گئی اور جن مضبوط تعمیرات پر وہ ناز کرتی تھی وہ خالی اور ویران ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چند افراد اللہ کے حکم سے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ سب سے پہلے قرآن زلزلے کا ذکر کرتا ہے: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورۃ الاعراف 78۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک اور مقام پر اسی عذاب کو چیخ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، سورۃ الحجر 83۔ پھر صبح کے وقت ایک زوردار چیخ نے انہیں آ لیا، اور مزید فرمایا گیا: اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، سورۃ القمر 31۔ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی زوردار چیخ بھیجی۔ یہ کوئی تدریجی تباہی نہیں تھی، بلکہ ایک لمحاتی، فیصلہ کن اور مکمل خاتمہ تھا۔ وہ قوم جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے دائمی پناہ گاہیں بناتی تھی، وہی اپنے ہی گھروں میں بے جان پڑی رہ گئی۔ نہ پہاڑ کام آئے، نہ تعمیرات، نہ طاقت اور نہ ہی تعداد۔ قرآن اس انجام کو نہایت جامع اور 2 ٹوک انداز میں سمیٹ دیتا ہے: فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند افراد اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل چکے تھے، جیسا کہ قرآن خود بیان کرتا ہے: فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ یوں 3 دن کی مہلت کے بعد قوم سمود تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گئی، ایسا باب جس کے آثار باقی رکھے گئے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں، مگر وہ غرور باقی نہ رہا جس پر وہ کبھی ناز کیا کرتے تھے۔ بعد کی صدیوں میں یہ علاقہ دوبارہ آباد ہوا اور نبطی تہذیب نے یہاں شاندار تعمیرات قائم کی۔ اسی پس منظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں مذکور قوم سمود اور آثار قدیمہ میں نظر آنے والی ان عمارتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے زمین خود گواہ ہوتی ہے، چاہے عمارتیں کسی بھی دور سے تعلق رکھتی ہوں۔ اصل اہمیت تعمیر کے زمانے کی نہیں، بلکہ ان کھنڈرات سے وابستہ اخلاقی پیغام کی ہے۔ قرآن خود ان باقی رہ جانے والے آثار کی حیثیت کو واضح کرتا ہے: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ ہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں،
बेशक इसमें जानने वालों के लिए निशानी है। ये आयत वाज़ेह करती है कि ये खंडरात महज आसार कदीमा नहीं बल्कि आयात हैं, यानी निशानियाँ। ऐसी निशानियाँ जिनका मकसद सिर्फ देखना नहीं बल्कि गौर करना और समझना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदाइन सालेह से गुजरना और वहाँ क़याम से मना करना इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि ये मकाम महज सियाहती जगह नहीं बल्कि इबरत का मकाम है। यहाँ से गुजरना भी खशियत, आजिज़ी और फ़िक्री बेदारी के साथ होना चाहिए। कुरान इसी उसूल को एक उमूमी कानून के तौर पर बयान करता है। अफलम यसीरू फिल अर्दि फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं ताकि उनके दिल हों जिनसे वो समझें। यहाँ कुरान वाज़ेह करता है कि असल अंधापन आँखों का नहीं बल्कि दिलों का होता है। मदाइन सालेह जैसे मकामात इसीलिए बाकी रखे गए हैं ताकि इंसान सिर्फ देखे नहीं बल्कि सोचे, समझे और अपने अंजाम पर गौर करे। कौम समूद की कहानी हमें ये सबक देती है कि टेक्नोलॉजी, दौलत और मजबूत इमारतें किसी कौम को इखलाकी जवाबदेही से आज़ाद नहीं करती। वसाइल पर इजारादारी, अहद शिकनी और गुरूर बिल आखिर तबाही का सबब बनते हैं, चाहे ज़ाहिरी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। कुरान इस उसूल को निहायत जामे अंदाज में बयान करता है। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़ुलमू, सूरतुल कहफ 1859। और ये बस्तियां हैं जिन्हें हमने उस वक्त हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया। ये तबाही महज ताकत के ख़त्म हो जाने की वजह से नहीं आती बल्कि अखलाकी ज़वाल के नतीजे में आती है। जब नेमत शुक्र में न बदले, ताकत अदल में न ढले और इल्म आजिज़ी पैदा ना करे तो यही नेमतें इंसान के खिलाफ दलील बन जाती हैं। कुरान इसी हकीकत को एक और मकाम पर यूँ बयान करता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, सूरतुल अनफ़ाल 8:53। ये इसलिए कि अल्लाह किसी कौम पर की हुई नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदल ले। कौम समूद के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, इल्म और तहफ़्फ़ुज़, मगर शुक्रगुजारी और अदल का फुक़दान उन्हें ले डूबा। उन्होंने नेमत को अपना हक समझ लिया और इताअत को कमज़ोरी, और यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबाही की बुनियाद बन गई। कुरान इस अंजाम को एक आफाकी कानून के तौर पर यूँ बयान करता है। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा। और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें मैंने मोहलत दी हालांकि वो जालिम थीं, फिर आखिरकार मैंने उन्हें पकड़ लिया। मदाइन सालेह के खामोश खंडर आज भी ये ऐलान करते हैं कि ताकत आर्जी है मगर जवाबदेही अटल है। ये दास्तान हर उस मुआशरे के लिए एक वाज़ेह तंबीह है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। कुरान इसी सबक को एक आखिरी फैसला कुन जुमले में समेट देता है। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, बस हमने हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ लिया। असल सलामती पहाड़ों को तराशने में नहीं बल्कि आजिज़ी, इंसाफ और अल्लाह के अहद की पासदारी में है।